نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لیکچرز کا، یہ اس کا آج تیسرا حصہ ہے۔ ہم نے یہ پہلے 2 حصوں میں یہ سمجھا کہ کامیابی کے لیے سب سے بنیادی چیز احساس ہے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں یہ بات ہم نے یہ سمجھی کہ مقصد اور خواہش میں فرق ہوتا ہے۔ اب کامیابی جو اصل حقیقی کامیابی ہے، آج ہمارا موضوع ریئل سکسیس ہے، یعنی حقیقی کامیابی۔ حقیقی کامیابی سے کیا مراد ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی وہی اصول ہے جو مالی کامیابی کے لیے یا دنیا کی کسی اور کامیابی کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں یا ان پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے دین اسلام یا مذہب اپنا تعلیمات پیش کرتا ہے۔ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ہمیں آج بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی اہمیت اور مذہب کے بنیادی مقدمے کو سمجھیں۔ قرآن مجید جو مذہب کی دین کی آخری کتاب ہے، جو محفوظ تعلیمات ہیں، وہ یہ بیان کرتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اس دنیا کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس میں اس پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے اس ایک آیت میں۔ موت اور زندگی کی جو تخلیق ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم آزمائے جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس سے یہ واضح ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اگر یہ آزمائش کی دنیا ہے تو آزمائش کس چیز کی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ آزمائش ایمان اور عمل صالح کی آزمائش ہے۔ اب اس کے لیے قرآن مجید نے اس پورے مقدمے کو مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں واضح کیا ہے۔ سورہ قاریہ میں بیان کیا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے ساتھ نیک اعمال لے کے آئیں گے، آخرت میں خدا کے حضور جب جواب دہی ہوگی اور ان کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا تو ان کے لیے ابدی بادشاہی ہے، جس کو جنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی خسارے کا سودا کرے گا اور وہ اس دنیا میں وہ کامیابی جو اس آخرت کے لیے لازمی تعلیمات ہے، اس کے لیے وہ سرمایہ لے کے نہیں جائے گا تو اس کے لیے جہنم کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات بڑے واضح اسلوب میں کہی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ ذرہ نیکی کا ہے اس کا بھی حساب کیا جائے گا اور ذرہ ذرہ شر کا اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اس سے بات یہ بڑی واضح، محکم اور مستحکم ہو جاتی ہے کہ یہ جو جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہے، اس میں جو ہماری کامیابی اور ناکامی جو ہے، یہ بالکل ہمارے سامنے متعین کر دی گئی ہے۔ یہ انسان کو مخاطب کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس کا اپنا عمل ہے، یہ اس کے لیے اس کی اپنی ترجیحات ہے، یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ وہ اگر اپنی چوائس کے اوپر، اپنی چوائس سے وہ چاہے تو جنت میں چلا جائے، وہ اپنی چوائس سے، اپنی ترجیحات کی وجہ سے چاہے دوزخ میں ہمیشہ کی ناکامی اختیار کر لے۔ اس کے لیے یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ جو عقل، فہم، فطرت میں سے کوئی بالا تر چیز ہو۔ یہ بہت اعلیٰ اسلوب میں، بڑے سادہ اسلوب میں، بالکل عقلی مقدمہ قائم کر کے بتا دیا گیا۔ دنیا میں ہم یہی کام کرتے ہیں، ہم کسی کو جاب دیتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اس کو بتا دیتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں اس ریوارڈ سے محروم کر دیا جاتا ہے یا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں، اسی چیز کو اعلیٰ درجے میں مستحکم آخرت میں کر دیا جائے گا۔ تو پوری بات کو سمیٹا جائے تو بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس میں ہم امتحان میں ہیں۔ یہاں ہمارا جو راہ عمل متعین کی گئی ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان کیا ہے؟ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے، اس کو قرآن مجید نے ایمانیات کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ 5 حقیقتیں ہیں جن کو ماننا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، روز آخرت پر ایمان لانا ہے، انبیاء پر ایمان ہے اور کتابوں پر ایمان ہے۔ اس حقیقت کو ماننا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ عمل صالح ہے، انسان کی فطرت بھی بتاتی ہے، اس کے
کے بعد انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری درجے میں محکم کر کے بتا دیا کہ عمل صالح کیا چیز ہے. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہوتا. ہم دوسروں کے ساتھ عبادات کا معاملہ کرتے ہیں وہ بھی واضح کر دیا گیا. دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں وہ بھی ہمارے اندر ہمارا نفس بھی ہمیں ہمارا ضمیر ہم اس بارے میں بتا رہا ہوتا ہے, ہماری عقل بتا رہی ہوتی ہے, ہماری فطری رجحانات ہمیں اس بارے میں واضح کر رہے ہوتے ہیں. آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ عمل صالح کی بنیاد پہ ہوگا, ایمان اور عمل صالح. اور اس کے لیے ہم جو اس دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ بالکل ذرہ ذرہ اس کا حساب کیا جائے گا. آج تو سائنس جس درجے میں پہنچ چکی ہے اور اس کے بعد یہ چیزیں ہم ریکارڈ کرتے ہیں, ہمارے اعضاء ہم جو بولتے ہیں یہ چیزیں بھی ہوا میں اب وہ محفوظ کی جا رہی ہیں, محفوظ ہو جاتی ہیں. تو اب تو سائنسی انکشافات اس درجے میں پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں اس مقدمے کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. انسان کے اندر جو رغبات ہیں, خواہشات ہیں, شہوات ہیں, وہ اصل میں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ میں یا بدعمالیوں میں پڑے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس مقدمے کی سمجھ نہیں آتی یا یہ کوئی ماورائے عقل کو چیز ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل عقلی مقدمہ ہے, انسانی فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے. جو اس پوری بات کو اگر پھر آخر میں اس حقیقی کامیابی کے لیے ہمیں نیکی کو اختیار کرنا ہے, نیکی کو فروغ دینا ہے, نیکی کے لیے قرآن مجید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ, صحابہ اکرام کا تعامل, یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. اس کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں ہے. عبادات واضح ہیں. ہمارے لیے تزکیہ اصل ہے جس کو ہم نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کر کے تو ہم نے اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ ہمارے لیے اس کامیابی کے لیے تزکیہ ضروری ہے. ہمارا نفس ہے, خام حالت میں نفس ہے, اس کے اندر مثال کے طور پہ اگر اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ایک گلاس ہے, وہ صاف گلاس پڑا ہوا ہے, اس میں چاہے ہم دودھ ڈال لیں اور چاہے تو ہم اس میں شراب ڈال لیں. اگر ہم اس میں دودھ ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ صحت بخش چیز ہے ہمارے لیے. لیکن اگر اسی گلاس میں ہم کوئی غلط چیز ڈالیں اور وہ ہماری انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی. یہی معاملہ نفس کا ہے. نفس کے ساتھ کچھ علائشیں لگی ہوئی ہیں جس سے اس نفس کو محفوظ کرنا ہے. کچھ رغبتیں ہیں, کچھ خواہشات ہیں, شہوات ہیں. اس نفس کو پاکیزہ رکھنا ہے ہم نے. اس نفس کی پاکیزگی پر ہی ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے. وآخر دعوانا